اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری یہ پہلی ویڈیو ہے اور آج کی ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ سے جو کہ سورہ فاتحہ ہے۔ محترم سامعین، پیارے بچوں اور ان کے والدین جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں، طلبہ و طالبات ہیں، یا اس کے علاوہ جو بھی ہماری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ان سب سے ایک گزارش کہ قرآن مجید میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام احکامات کو واضح اور مزین کر کے بیان فرما دیا ہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کے تمام احکامات کو تفصیلاً بیان کریں، لیکن چونکہ ہمارا مقصد ترجمہ کلاس پڑھنا ہے، لہٰذا اس کے زیادہ مفاہیم کی طرف ہم توجہ نہیں کریں گے۔ اگر ہم وہاں پہ توجہ کریں یا وہاں پہ رجوع کریں تو زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے اور ویڈیو بھی بڑی لمبی ہو سکتی ہے، جو کہ بورنگ کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے دیر نہ کرتے ہوئے ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جو بھی میرے بچے، طلبہ و طالبات، محترم سامعین، اساتذہ کرام یا کوئی بھی اوورال دنیا میں جو بھی میری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ان سے ایک ہی گزارش ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ تلاوت سننے سے پہلے تھوڑا سا ادب ضرور کیجیے گا، چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مبارک بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم کوشش کریں گے کہ جو ہم آپ کے سامنے ترجمہ رکھیں گے اس کو آپ کے سامنے اس سائڈ میں آپ کے لیے ایک باقاعدہ تصویر بھی بنا دیں، تاکہ آپ ساتھ ساتھ اس کو دہراتے رہیں اور پڑھتے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ کوشش کریں کہ جو بھی بچے، طلبہ و طالبات ہیں اور اس سبق کا حصہ بن رہی ہیں، وہ اپنے سپارے اپنے سامنے رکھیں، اپنی کاپیاں اپنے سامنے رکھیں، تاکہ ان کے لیے مشکل کا باعث نہ بنے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد الف لام، الحمد، حمد اس چیز کو کہتے ہیں کہ اس میں خدا تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کی جائے۔ یہ الف لام ہے، اس میں تمام کا معنی اس میں آئے گا۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کا ترجمہ اللہ ہی ہوتا ہے، شروع میں لفظ لام آ رہا ہے تو ذہن میں رکھیں کہ جہاں پر بھی لام شروع میں آ رہا ہو اور کے ساتھ مل رہا ہو کسی بھی الفاظ کے ساتھ تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے کے لیے۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پرورش کرنے والے کو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کو بھی رب کہا ہے، لیکن اب یہاں پہ جو ہم رب کا معنی کریں گے وہ حقیقی معنی میں استعمال کریں گے، لیکن جب آپ اپنے ماں باپ کی طرف اس کی نسبت کریں گے لفظ رب کی تو ہم اس کا معنی جو ہے وہ مجازی استعمال کریں گے۔ تو رب کا معنی پالنے والا بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عالم، سارے جہاں ساری کائنات کو کہتی ہے، اور ایک ہوتا ہے عالم، جس بندے کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، جس بندے کے پاس بہت ساری معلومات ہوتی ہیں جو کہ دینی تعلقات سے وابستہ ہوتی ہیں، اس بندے کو عالم کہتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اللہ ہی اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ بامحاورہ ترجمہ بھی ملاحظہ کر لیجئے، سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی لائق ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور اسی طرح پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا، بہت ہی مہربان اور بخشنے والا۔ مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا بادشاہ۔ مالک، مالک کو کہتے ہیں، یوم دن کو کہتے ہیں، الدین کہتے ہیں جزا کو، بدلے کے دن کو کہتے ہیں، تو بدلے کا دن قیامت کا دن ہو سکتا ہے۔ تو مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا بادشاہ، روز جزا کا بادشاہ یا آخرت کے دن کا بادشاہ۔ تو ہم اس کا لفظی ترجمہ یہ کریں گے، مالکی یوم الدین، وہ مالک ہے یوم جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ذرا ملاحظہ کیجیے گا، ایاک تیری ہی، نعبد نون آ رہا ہے شروع میں، تو ذہن میں رکھیں یہ جو نون ہے شروع میں جو آ رہا ہے اس کا ترجمہ ہم ہمیشہ ہم کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، نون کا ترجمہ ہم ہمیشہ ہم کرتے ہیں. اور اس کے بعد عبد ہو گیا، تو عبد کا معنی بندہ ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے. تو یہاں پہ عبادت معنی مراد لیں گے. ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. باماورہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. باقی میں ایک مرتبہ پھر آپ کو باماورہ ترجمہ بھی دہرا دوں گا. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا تو ہمیں دکھا، الصراط المستقیم سیدھا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا. آپ اس کا باماورہ ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، ہم کو سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستے کو کہتے ہیں، الذین کا ترجمہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں جو. انعمت آخر میں تا آ رہی ہے تو ہم ترجمہ کریں گے آپ نے یا تو نے، چونکہ اللہ کے لیے ہم ادب کا استعمال کریں گے تو اس لیے کریں گے آپ نے. صراط الذین انعمت راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، علیہم جن پر. ہم یہ ضمیر ہے اور علی جو ہے وہ یہ حرف جار ہے، اس کا مطلب ہے پر، اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، جیسے ہوا ہوا، ہم، ہیا، ہما، ہمنا، یہ کچھ ضمائر ہے. انشاءاللہ جب آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ کو ان ضمائر کی اچھے سے سمجھ بھی آ جائے گی. تو صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، غیر کا مطلب ہوتا ہے نہ کہ، المغضوب غضب سے ہے، نہ کہ ان کا جن پر غضب کیا، علیہم جن پر غضب کیا گیا، نہ کہ ان کا کہ جن پر آپ نے غضب کیا. وَلَضَّالِّينَ یہاں پہ مد آ رہی ہے تو اس کو کھینچنا ہے، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ. ٹھیک ہوگا بچوں، یہاں پہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ. سورہ فاتحہ کا ترجمہ یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. ایک مرتبہ دوبارہ ترجمہ بامحاورہ سن لیجئے تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو. یہ میں اپنے ان بچوں کو بھی کہہ رہا ہوں جو میرے طلبہ و طالبات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھی راہ پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا کہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ. آمین. یہ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اس کے ساتھ آپ کے علم میں اور اضافہ کرتے چلتے ہیں. سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ ہے جو کہ ترتیب کے لحاظ سے ہمارے پاس قرآن مجید جس شکل میں موجود ہے اس کے لحاظ سے پہلی سورہ مبارکہ ہے. اس کے مختلف نام بھی ہیں. اس کو ہم فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح اس کو السبع المثانی بھی کہتے ہیں. اس کو ہم ام القرآن بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح اس کو ہم ام الکتاب کے علاوہ الشفا بھی کہتے ہیں، سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں. اس میں لوگوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. اس طرح پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو شفا بھی کہا ہے، سبع مثانی بھی کہا ہے کہ جو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس سورہ فاتحہ کو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں، کوئی بھی آپ نماز پڑھ لیں اس میں آپ نے جو بھی رکعت پڑھنی ہے فرض کی جو رکھتے ہیں اس میں آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت ضرور کرتے ہیں. سورہ فاتحہ جب وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس لیے یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ مکی بھی ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مدینہ میں نازل ہوئی، لہٰذا یہ مدنی بھی ہے. تو یہ وہ واحد سورہ مبارکہ ہے جو مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی نازل ہوئی. اس کا ایک ہی رکوع ہے اور اس میں ٹوٹل 7 آیات ہیں.
اور اس کے الفاظ کی تعداد جو ہے وہ 25 ہے اور اس کے حروف کی تعداد 123 ہے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔